درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ منقبت کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ کرتے ہیں جنوں بشر، کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت۔ نعرے دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث کا، نعرے دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث کا۔ لے چلے گا خلد میں، لے چلے گا خلد میں ادنا اشارہ غوث کا، لے چلے گا خلد میں ادنا اشارہ غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ نظام مرکد میں محشر میں مدد فرمائیں گے، نظام مرکد میں محشر میں مدد فرمائیں گے۔ ہو چکا ہے عہد پہلے، ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ خالی کے کونوں مکانے پہلے ہی روزے ازل، خالی کے کونوں مکانے پہلے ہی روزے ازل، لکھ دیا ہے میری پیشانی پہ بندہ غوث کا، لکھ دیا ہے میری پیشانی پہ بندہ غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، کرتے ہیں جنوں
بشر ہر وقت چرچا غوث کا. کیا عجب بے پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر. کیا عجب بے پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر. دیکھ کر میرے کفن پر، دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا. دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا. بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا. کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا. نظام مرکز میں محشر میں کہیں بھی یا خدا. نظام مرکز میں محشر میں کہیں بھی یا خدا. ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان، ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان معلا غوث کا. ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان معلا غوث کا. بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا. کرتے گئے جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا. ہاں ذرا ٹھہرو فرشتوں، پھر جو چاہو پوچھنا. ہاں ذرا ٹھہرو فرشتوں، پھر جو چاہو پوچھنا. ہاں ذرا ٹھہرو فرشتوں، پھر جو چاہو پوچھنا. کر تو لینے دو مجھے، کر تو لینے دو مجھے پہلے نظارہ غوث کا. کر تو لینے دو مجھے پہلے نظارہ غوث کا. بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا. کرتے گئے جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا. جھولیاں پھیلاؤ دوڑو، بھیک لو دامن بھرو. جھولیاں پھیلاؤ دوڑو، بھیک لو دامن بھرو. جھولیاں پھیلاؤ دوڑو، بھیک لو دامن بھرو. بٹ رہا ہے آستاں پر، بٹ رہا ہے آستاں پر عام باڑا غوث کا. بٹ رہا ہے آستاں پر عام باڑا غوث کا. بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا. کرتے گئے جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا. اور آنکھیں ملنے کے لیے ہاتھ آئے چوکھٹ غوث کی. آنکھیں ملنے کے لیے ہاتھ آئے چوکھٹ غوث کی. سر رگڑنے کے لیے، سر رگڑنے کے لیے مل جائے روضہ غوث کا. سبحان اللہ. رگڑنے کے لیے مل جائے روضہ غوث کا. بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو
عالم میں ڈنکا غوث کا کرتے گئے جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا سجدہ گاہ جن و انسان آپ کا نقش قدم سجدہ گاہ جن و انسان آپ کا نقش قدم تاج والوں کے لیے تاج والوں کے لیے ہے تاج تلوار غوث کا تاج والوں کے لیے ہے تاج تلوار غوث کا بجراغا ہے چار سو بجراغا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا روشنی شمع سے کیا کام اندھی آنکھ کو روشنی شمع سے کیا کام اندھی آنکھ کو روشنی شمع سے کیا کام اندھی آنکھ کو مومنوں کے چشم دل میں مومنوں کے چشم دل میں ہے اجالا غوث کا مومنوں کے چشم دل میں ہے اجالا غوث کا روشنی شمع سے کیا کام اندھی آنکھ کو روشنی شمع سے کیا کام اندھی آنکھ کو مومنوں کے چشم دل میں مومنوں کے چشم دل میں ہے اجالا غوث کا بجراغا ہے چار سو بجراغا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا سلطنت شاہ مدینہ نے عطا فرمائی ہے سلطنت شاہ مدینہ نے عطا فرمائی ہے رائج عقلی میں ولایت رائج عقلی میں ولایت ہے سکہ غوث کا رائج عقلی میں ولایت میں ہے سکہ غوث کا جلتے ہیں دشمن خدا کے ان کے ذکر و فکر سے جلتے ہیں دشمن خدا کے ان کے ذکر و فکر سے ورد سب اللہ والے ورد سب اللہ والے کرتے ہیں یا غوث کا ورد سب اللہ والے کرتے ہیں یا غوث کا اور نقشہ شاہ مدینہ صاف آتا ہے نظر نقشہ شاہ مدینہ صاف آتا ہے نظر جب تصور میں جماتے جب تصور میں جماتے ہے سرا غوث کا جب تصور میں جماتے گئے سرا غوث کا اور صدقہ صدقے اس بندہ نوازی کے فدا اس دین کے صدقے اس بندہ نوازی کے فدا اس دین کے صدقے اس بندہ نوازی کے فدا اس دین کے ہم
سے کتے پل رہے ہیں، ہم سے کتے پل رہے ہیں، کھا کے ٹکڑا غوث کا، ہم سے کتے پل رہے ہیں، کھا کے ٹکڑا غوث کا۔ صدقے غوث پاک کی عطا کا عالم یہ، وہ کون ہے جس کو غوث پاک کے در سے نہیں ملتا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ سمجھے؟ یہ وہ کوئی بدبخت وہابڑا ہی ہوگا جو غوث پاک کی عظمتوں کا انکار کرے گا۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے امور 20، 20 امور، 20 امور، 20۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے 20 پوائنٹس لکھے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ سنی ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، یعنی کسی کو سنی کہنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں۔ تو 20 چیزوں کا پوائنٹ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ وہ اس کے عقیدے کیسے ہونا چاہیے، کہ سنی ہونے کے لیے کسی کی سنیت میں اگر کوئی معاملہ ہو تو یہ 20 چیزیں اس سے پوچھ لی جائیں، اگر یہ 20 چیزیں صحیح ہو تو وہ سنی۔ تو وہ پوائنٹس اعلیٰ حضرت نے بتائے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس میں ایک پوائنٹس لکھا ہے 18واں نمبر پر، لکھا ہے کہ سنی کی پہچان میں کہ وہ 12ویں 11ویں کا لنگر کرنے والا ہو، غوث پاک کی 11ویں کا لنگر کرنے والا ہو، غوث پاک کو ماننے والا ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سنیت کے لیے کہ وہ سنی ایسا ہوگا۔ تو اب کوئی غوث پاک کو نہ مانے یا ان کی عظمتوں کا انکار کرے تو یہ بات ظاہر سی صاف سمجھ لیجئے گا کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سنیت میں کہیں نہ کہیں اس کی کھوٹ ہے۔ تو غوث پاک پلتے ہیں صدقے اس بندہ نوازی کے، فدا اس دین کے، ہم سے کتے پل رہے ہیں کھا کے ٹکڑا غوث کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ساری کائنات انہی کے در سے کھاتی ہے اور انہی کے در کا کھاتی ہے۔ غوث پاک کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا عباس قریشی۔ وہ بغداد معلیٰ میں ایک مرتبہ قحط پڑا، کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور کچھ کرم فرمائیے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ خانقاہ میں جو کچھ ہے لے کر آیا جائے۔ تو 20 سیر گیہوں، ایک سیر کتنا ہوتا ہے بتائیں؟ ایک سیر کتنا ہوتا ہے؟ 1 کلو سے کم، ایک سیر جو ہے وہ 1 کلو سے کم، 20 سیر، تو کتنا ہوگا؟ 18 کلو، 17 کلو، یا کوئی 1 کلو ہی ایک سیر کو پکڑ لے تو 20 کلو وہ گیہوں غوث پاک نے دیے، اور ایک برتن کہا کہ گھر سے جا کر ایک برتن لے کر آؤ۔ برتن منگایا گیا، بہجت الاسرار شریف کی روایت ہے، برتن منگایا گیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ برتن ایسا لانا کہ جس کے 2 منہ ہو، اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف۔ لایا گیا تو اس میں اس گیہوں کو حضور غوث پاک نے ڈالا اور اوپر سے کپڑا رکھنے کا حکم دیا اور ڈھانکنے کے لیے کہا۔ فرمایا اب جب بھی گیہوں کی ضرورت ہو، کھانے کی حاجت ہو تو دوسری طرف سے اس کو نکالا کریں، دوسری طرف سے نکالا کریں۔ وہ لے کر گئے 18-20 کلو گیہوں، یا آپ جانتے ہیں کتنے دن چل سکتے ہیں، اور پہلے کے دور میں
وہ معاملہ نہیں تھا کہ ہم دو ہمارے دو، سمجھے؟ کثیر العیال لوگ ہوتے تھے، کنبے بڑے ہوتے تھے، گھر میں افراد زیادہ ہوتے تھے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ شادی ہو گئی تو ماں باپ سے الگ ہو جائیں، سب ساتھ میں رہنے والے لوگ تھے۔ آج دور بدلے تو لوگوں میں محبتیں کم ہو گئی اور ایسے دور ہو گئے۔ دراصل دین سے دوری، دین کا علم حاصل نہ کرنا، یہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو وہ لے کر گئے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے میں نے اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ بڑے پیر دستگیر نے یہ کرنے کو کہا ہے۔ برتن وہاں رکھا گیا، میری بیوی نے اس پر عمل کیا، اس حکم پر۔ دوسری طرف سے جب بھی گیہوں کی ضرورت ہوتی نکالا جاتا، گیہوں نکالتے اور ہم کھاتے، جتنی ضرورت ہوتی آٹا پیسا جاتا، کھا لیتے، سیر ہوتے۔ یہاں تک کہ ہم نے اپنے محلے میں اور اپنے گاؤں میں ضرورت مندوں کو گیہوں بھر بھر کر دیے۔ لوگ آتے، جس کو ضرورت پیش آتی وہ ہمارے پاس آتا، ہم بھر بھر کر دیتے۔ ایک دن، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں۔ حضرت ابو العباس فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 سال تک اس برتن میں سے، جس میں غوث پاک نے 20 سیر گیہوں ڈالے تھے، اس میں سے لیتے اور کھاتے، اور جو ضرورت مند ہمارے دروازے پر آتا سب کو بھر کر دیتے، کہ لوگ ہمارے در سے خالی کوئی نہیں جاتا، جس کو جب بھی ضرورت پڑتی وہ گیہوں لینے کے لیے ہمارے پاس پہنچتا۔ 1 سال نہیں، 5 سال کا عرصہ بیتا۔ میرے بیوی کے خیال میں یہ بات آئی کہ 5 سال ہو گئے، اب تک گیہوں اتنی تعداد میں کہ ہزاروں ہزار لوگوں کو بانٹ دیا، لوگ آتے ہیں، بھر بھر کر لے کر جاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، مگر آج تک وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ دیکھو تو صحیح گیہوں کتنے باقی ہیں۔ یہ سوچنا تھا۔ اس نے اس کے اوپر کے ڈھکن کو ہٹایا اور جو کپڑا رکھا ہوا تھا اس کا منہ کھول کر دیا، تو فرماتی ہے اتنے ہی گیہوں تھے جتنے غوث پاک نے دیے تھے۔ 20 کلو 20 سیر جو دیے تھے، وہی 20 سیر یہاں پر موجود تھے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد چند دن کے اندر وہ گیہوں ختم ہو گئے۔ جیسے ہی ختم ہوئے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ میری بیوی نے اس کو کھول دیا اور دیکھا۔ غوث پاک نے فرمایا اگر تمہاری بیوی اسے نہ کھولتی، اس ڈھکن کو نہ کھولتی، کپڑا نہ ہٹاتی، تو یہ گیہوں تمہارے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہوتا، زندگی بھر کے لیے کافی ہوتا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا اختیار۔ تو مداح رسول کہتے ہیں صدقے اس بندہ نوازی کے فدا اس دین کے، صدقے اس بندہ نوازی کے فدا اس دین کے، ہم سے کتے پل رہے ہیں، ہم سے کتے پل رہے ہیں، کھا کے ٹکڑا غوث کا، ہم سے کتے پل رہے ہیں، کھا کے ٹکڑا غوث کا۔ بج رہا ہے 400، بج رہا ہے 400 عالم میں
میں ڈنکا غوث کا، کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ حشر میں اٹھا ہوا ہے روئے انور سے نقاب، حشر میں اٹھا ہوا ہے روئے انور سے نقاب، حشر میں اٹھا ہوا ہے روئے انور سے نقاب، عاشقوں دل کھول کر، دل کھول کر کر لو نظارہ غوث کا، عاشقوں دل کھول کر کر لو نظارہ غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، کرتے گئے جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ عمر بھر رکھنا جمیلے قادری ورد زبان، عمر بھر رکھنا جمیلے قادری ورد زبان، نام حق کا اور حبیب، نام حق کا اور حبیب کبریا کا غوث کا، نام حق کا اور حبیب کبریا کا غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ غوث کو کیوں کرنا پیار تم پر اے جمیل، غوث کو کیوں کرنا پیار تم پر اے جمیل، ہے رضا مرشد تمہارا، ہے رضا مرشد تمہارا جب کہ پیارا غوث کا، ہے رضا مرشد تمہارا جب کہ پیارا غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا، کرتے ہیں جن و بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم فرمائی۔ میں صرف چند باتیں کہوں گا، ایک تو جو مفتی صاحب نے بات چھوڑ دی میرے لیے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جب بد مذہب کو آتا ہوا دیکھو تو اپنا راستہ کاٹ لو، راستہ کاٹنے کا حکم غوث پاک فرماتے ہیں۔ کہ اگر سامنے سے آتا ہوا دیکھو کوئی دوسرا راستہ ہو تو اس راستے سے چل جاؤ یا پلٹ جاؤ، کاٹ دو راستہ، اس کے بازو سے گزرنے کو حضور غوث پاک منع فرماتے ہیں۔ اور ہم کسی بد مذہب کے ساتھ میں، وہ چاہے دیوبندی ہو، وہابی ہو، جماعت غیر اسلامی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، صلح کلی ہو، ایسوں کے ساتھ میں آج ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ تو غوث پاک نے جو وجہ بتائی ہے نا، یہ وجہ کوئی مولوی صاحب نہیں لکھ رہے ہیں، یہ پیروں کے پیر یہ وجہ بتا رہے ہیں۔ ایسی مضبوط دلیل ہے یہ کہ اس دلیل کو کاٹنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور جو اس کو کاٹے گا، کاٹنے کی کوشش کرے گا، وہ خود کٹ جائے گا۔ غوث پاک کی بات کو کاٹنے کی کوشش جو کرے گا وہ خود کٹ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں العما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، العما
कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। गौस पाक का मारा कब्र में भी आराम से नहीं रहेगा, कब्र में भी वो मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, वो ऐसी मार खाता है। फिर ये दलील देने वाले गौस पाक है। वो ये कहता है, आजकल एक बात आम हो गई है कि ये झगड़े जो है ये मौलवी हजरात के हैं। याद रखना, अकीदे का मामला बद मजहब के साथ में, किसी वहाबी देवबंदी सुलह कुल्ली के साथ में हमारा जो झगड़ा है वो ये नहीं कि दरूद और फातिहा का है, वो मामला अकीदे से ताल्लुक रखता है। वो अकीदा कि जो जाने ईमान है। आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, उन इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो हुजूर की जात, हुजूर की जात जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने जिस जात को हर ऐब से पाक फरमाया, बद मजहब से जो हमारा झगड़ा है वो इसी मुतालिक कि बुनियाद पर हमला किया है, बुनियाद का इनकार किया है, हुजूर की अजमत का इनकार जो करेगा उस सबसे लड़ा जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के मसले में किसी के साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, किसी के साथ। बद मजहबों के साथ में यही तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, रास्ता काटना। हम तो कहते हैं आप मुलाकात ना करो, बातचीत ना करो, रिश्तेदारियां ना करो। गौस पाक और आगे फरमाते हैं, रास्ता काट दो। उलमा ने कहा कि बातचीत ना किया जाए, रिश्तेदारी ना की जाए। गौस पाक ने और आगे से फरमा दिया कि रास्ता ही काट दो। तो अर्ज की हुजूर, रास्ता काटने की वजह समझ में नहीं आती, रास्ता काटने की वजह समझ नहीं आती। गौस पाक फरमाते हैं, जब कोई बदमज़हब गुजरता है तुम उसे सामने से आते हुए देखो, तो रास्ता काटने को जो कहा गया वो इसलिए कि जब कोई दुश्मन खुदा होता है, जब कोई बदमज़हब होता है तो अल्लाह तबारक व ताला की लानत उस पर बरस रही होती है। गौस पाक ने फरमाया ये लानत उस पर बरसती है। गौस पाक फरमाते हैं, कहीं वो तुम्हारे करीब से चला जाए और या तुम उसके करीब से चले जाओ तो जो लानत उस पर बरस रही है उसके छींटे तुम पर न गिर जाए, तुम पर न गिर जाए। गौस पाक ने इसलिए फरमाया रास्ता काटो। वो नहूसतें, अब यहाँ पर तो गौस पाक ने रास्ता काटने को कहा और हम उनके साथ में उठते बैठते हैं। सुलह कुल्लियत का माहौल इतना आम हो गया है कि लोग इसको कोई ऐब नहीं समझते। मगर याद रखना, हदीस पाक में आया, दोस्त दोस्त के दुश्मन दीन पर होता है, दोस्त दोस्त के दीन पर होता है। हर एक तुम में से हर कोई देखभाल करके दोस्ती करना कि दुनिया में जिसके साथ में उठोगे बैठोगे, कयामत के दिन उसी के साथ में तुम्हारा हश्र होगा, हश्र होगा। लोग कहते हैं कि आज के माहौल के हिसाब से, हालात के हिसाब से सबको साथ में रख कर चलना है, वरना हालात ठीक नहीं है, कैसे मामलात चलेंगे। मैंने कहा कि याद रखना, बद मजहब को साथ में, उनके साथ में रहने के बाद में ये वफा की उम्मीद करना कि हालात ठीक हो जाएंगे, तो ठीक नहीं होंगे, बल्कि और बदतर होंगे, और बदतर होंगे। लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनके साथ में आज रहना चाहिए। मैं कहता हूँ, बद मजहब के साथ में रहने के बाद में क्या हालात ठीक हुए, बल्कि जो उनको सही करने जाता है वो भी पिलपिला हो जाता है, वो भी पिलपिला हो जाता है, वो भी उनकी बोली बोलने लगता है। जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने बाइख्तियार बनाकर भेजा,
جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ ان جیسا کسی کو اور کو نہ بنایا، اس نبی کی ذات میں عیب نکالتے ہیں اور اس نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ بد مذہب۔ اور ان کے ساتھ میں ہم تال میل رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نبی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ حضور کے دشمنوں کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کے بعد میں یہ سوچنا کہ قیامت میں شفاعت مل جائے گی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور کا غلام سچا وہی ہے، غوث پاک کا غلام اور بزرگوں کا غلام سچا وہی ہے جو دنیا میں ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرتا تھا اور دنیا میں ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرتا تھا۔ باپ کو جو گالی ڈالے زندگی بھر اس کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، باپ کی عزت کو جو نیلام کرے زندگی بھر اس کے ساتھ میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، بیٹے کو جو تھپڑ مارے تو اس کے ساتھ میں کبھی کوئی تعلقات قائم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے میری اولاد کے ساتھ میں دشمنی کی، اس نے میرے باپ کو برا کہا تھا، اس نے میری ماں کو گالی ڈالی تھی۔ ماں باپ کے لیے اتنی محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے، مگر جہاں بات حضور کی آتی ہے جن کے قدموں میں دنیا کے تمام ماں باپ قربان ہو، اس نبی کی جب بات آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، وہاں حالات کی دہائی دیتے ہو تو قبر میں مر کر ضرور جاؤ گے اور پھر اپنی قبر میں جواب ضرور دینا ہوگا۔ اسی لیے ہر بد مذہب سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بد مذہب کو، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے قاری غلام مصطفیٰ صاحب، بد مذہب کو مسجدوں میں آنے نہیں دینا چاہیے۔ آج معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں ہم آنے دیتے ہیں کئی لوگوں کی جگہ پہ، اللہ ماشاءاللہ بہت کم مساجد ہیں، مگر کئی مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں وہ آ رہا ہے تو آنے دو۔ ایک سوال یہ، سب سے پہلا سوال، کیا کوئی بد مذہب کسی وہابی کی مسجد میں جا کر تمہیں سلام پڑھنے کی اجازت ہے؟ جا کر پڑھو آپ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دھکے مار کے آپ کو نکال دے گا وہ۔ کیوں؟ کہے گا یہاں پر یہ نہیں چلے گا۔ اور میں کہتا ہوں اگر اس نے اجازت دی تب بھی ہماری مسجدوں میں آنے کے لیے اس کو اجازت نہیں، اس لیے کہ مسجد میں قانون ہمارا نہیں اللہ کا چلتا ہے، شریعت کا چلتا ہے، شریعت کا قانون چلتا ہے۔ تو مسجدوں میں آنے کے لیے لوگ خوب دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آنے دو۔ میں نے کہا مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر وہی آئے گا جو نبی کا وفادار ہوگا، اور نبی کا جو غدار ہوگا اس کو پھر نبی کی وہ سنت کی اخرج، مسجد نبی سے حضور نے ایک ایک کو منافقوں کو نام لے لے کر باہر نکالا تھا۔ میں نے کہا جنت بڑی یا مسجد بڑی؟ تو آپ کہیں گے جنت بڑی۔ مسجد جنت کا ایک حصہ ہے، اس کی باغوں میں سے ایک باغ کہا جائے تو مسجد جنت۔ میں نے کہا جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو نکالا تھا، اس نے نبی کی گستاخی کی تھی، نبی کی گستاخی کی تھی، اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ حضرت آدم کی گستاخی کی تھی، اللہ نے فرمایا تھا اخرج۔ تو جنت سے نکالنا اور مسجد جنت سے نکالنا، اللہ نے اس شیطان کو جنت سے نکالا، اور مسجد یہ بھی جنت کا ایک حصہ ہے۔ تو پھر کسی بد مذہب کو ہم مسجد میں کیسے آنے دے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک تو وہ بزرگ فرماتے تھے قاری غلام مصطفیٰ صاحب کی بد مذہب کو مسجد میں آنے سے پہلے اپنے دلوں میں آنے سے روکو اور اپنے گھروں میں آنے سے روکو۔ یہ چیزیں، اور یہ ہوگا کب؟ جب ہم خود نمازوں کی پابندی کریں گے۔ نوجوانوں میں اس معاملے میں علم کی کافی کمی ہے کہ نمازوں میں
نمازوں کی پابندی وہ نہیں کرتے، تو یاد رکھنا نمازوں کی پابندی 5 وقتہ نماز کسی حال میں نہیں چھوٹنی چاہیے۔ نماز کی پابندی اتنی زبردست ہونی چاہیے کہ نماز کہیں پر بھی ہو آپ کی نماز نہ چھوٹے۔ نماز کی سختی سے پابندی کرو، کہیں پر بھی نماز نہ چھوٹنے پائے، 5 وقتہ نماز کی پابندی، کیونکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ شریعت کی پابندی کرو، بد مذہب سے دور رہو، اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ جب تک آپ انقلاب پیدا نہیں کرو گے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ حالات بدلنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ نوجوانوں سے کہوں گا خاص طور پہ کہ نماز کے ساتھ ساتھ عقیدہ کیا ہے وہ سیکھو، عقائد کیا ہے وہ سیکھو۔ مکتب کا نظام اپنی مساجد میں اچھا کرو، بہترین مکتب کا نظام کرو۔ نوجوان بھی اب جنہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ بھی قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، تو یہ سارے نظام صحیح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، ہم سبھی حضرات کی رسول برا جلوہ فرما ہوئے اور ان کے نورانی کلمات سے ہم سب نے اپنے دلوں کو منور و مجلہ کیا۔ ماں اور بہنیں بھی پیچھے ہیں اور وہ بھی مریدہ بننا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے گزارش ہے کہ جو کچھ پڑھایا جائے خواتین حضرات بھی پڑھ لیں۔ فرق یہ ہے کہ مرد و زن دونوں کو ایک ہی ساتھ میں مرید کیا جا رہا ہے، تو جہاں پہ یہ آئے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو مرد حضرات کہے کرتا ہوں اور عورتیں کہیں کرتی ہوں، کیونکہ ایک ہی ساتھ۔ تو آپ حضرات رسی کو تھام لیں، ماشاءاللہ رسی کافی طویل ہے، بڑی ہے۔ جو حضرات رسی کے قریب نہیں ہیں تو آگے والے کی پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں، جو آگے ہیں ان کی پیٹھ پہ رکھ دیں، کیونکہ مرید ہونے کے لیے رسی پکڑنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اولاد غوث العظم کسی کو اپنی مریدی میں داخل کر لیں، مان لیں کہ میں نے فلاں فلاں کو مرید بنا لیا تو مرید ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ پڑھایا جائے آپ لوگ پڑھیے، آگے والے کی پیٹھ پہ ہاتھ ڈال دیجئے، رسی آپ تک ہے تو پکڑ رہیے، اور مرید بننے کے بعد میں آپ حضرات ایک اور کام کریں گے کہ رجسٹر میں نام لکھا جائے گا، آپ لوگ اپنا نام لکھوا لیں، موبائل نمبر لکھوا دیں اور شجرہ پاک حاصل کر لیں۔ شجرہ ایک نورانی کتاب کی شکل میں ہے، شجرہ پاک گھر میں رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، گھر آفت و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ مرنے کے بعد بھی وہ شجرہ پاک کام میں آئے گا، کہ مرنے کے بعد ہماری قبر میں وہ شجرہ قادریہ غوث پاک کے سلسلے والا شجرہ قبر میں رکھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں تو مکمل بھروسہ ہے، ہر عاشق غوث الورا کو بھروسہ ہے کہ جس کی قبر میں، جس ایمان والے کی قبر میں غوث الورا کا شجرہ ہوگا، انشاءاللہ فرشتے بھی نرمی کریں گے اور غوث العظم کا بھی انشاءاللہ کرم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو مرید بننے کے بعد میں جاتے جاتے نام لکھوا دیجیے گا، نمبر نوٹ کروا دیجیے گا، شجرہ قادریہ حاصل کر لیجیے گا۔ اب سرکار جو پڑھا رہے ہیں آپ حضرات پڑھیے، اور ماں اور بہنیں ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، غیبت، چغلی، بدی، حسد،
بدکاری، بے حیائی، گانے بجانے تماشے، بد مذہب کی صحبت اور تمام تر گناہوں سے، برائی سے، بے پردگی سے بچتا رہوں گا۔ عورتیں بڑے پردے کی پابندی کروں گی، غیر محرم کے سامنے بے پردہ آنے سے بچتی رہوں گی، شریعت پر قائم رہوں گا، نماز روزہ، ہر فرض، ہر واجب، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا، سلسلے کے فیضان سے مالا مال فرما۔ مشائخ سلسلہ اور بزرگوں کا فیضان دنیا و آخرت میں مجھ پر ظاہر فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پاک پروردگار ملکہ بادشاہ کار سازہ اس مجلس خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوئے میں فرما۔ حضور غوث اعظم کے صدقے ہم سب کی بگڑی بنا دے، ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے والدین کے والدین کی، ہمارے آبا و اجداد امہات، ہمارے ننیحال ننیحال سسرال کے تمام احباب، تمام مرحومین، ہمارے تمام مرحومین کی، مریدین محبین متعلقین کی، تمام سنیوں کی اور تمام امت محمدیہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ میں ہم سب کے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کے درجات کو بے انتہا بلند فرما۔ الہی حضور غوث اعظم کے صدقے دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دے۔ غوث اعظم کے توسل سے خیر کو ہم سب کا مقدر بنا، اس سرزمین کی سنیت کو مستحکم فرما، یہاں کے خوش عقیدہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ غوث اعظم کے صدقے یہاں کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، رکے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا، غیب سے رزق عطا فرما۔ پروردگار جن احباب نے، جن نوجوانوں نے، جن علماء نے مل کر اور جس کمیٹی نے مل کر اس بزم کو سجانے میں حصہ لیا ہے، دارین کی سعادتوں سے ان سب کو اور ان کے توسل سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ پروردگار ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، گھر والوں کو، مریدین محبین متعلقین کو اور تمام سنیوں کو ہر چھوٹے بڑے حادثے سے، ہر چھوٹی بڑی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں سے، حادثات سے اور حادثوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما۔ حضور غوث اعظم کا صدقہ اور اتارہ عطا فرما، غوث پاک کی پشت پناہی نصیب فرما۔ غوث پاک کے صدقے میں دنیا و آخرت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔